جس طرح رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اگرچہ فرض نہیں ہے، اسی طرح والدین کی اضافی خدمت کرنا، وہ خدمت جو آپ پر لازم نہیں ہے مگر پھر بھی آپ کر رہے ہیں شوق و رغبت میں، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں اس پر بہت بڑی بشارت وارد ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں میں 3 آدمی نکلے، کہیں پناہ کے لیے کسی غار میں گھسے، غار میں داخل ہوئے تو پتھر لڑکا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا اور تینوں اندر بند ہو گئے۔ اب نہ ہوا کا راستہ ہے نہ روشنی کا راستہ ہے۔ ان تینوں کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی، اور موت بھی ایسے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرنا۔ کتنا سخت عذاب ہے، کتنی سخت اذیت ہے، یہ وہی سوچ سکتا ہے جس پہ گزر رہی ہو۔ تینوں مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ پھر تینوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اب یہ اس مصیبت سے ہم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو کسی نے کوئی زندگی میں بہت بڑی نیکی کی ہو، اچھا عمل کیا ہو، تو آج اس عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگو، عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگو۔ تو انہوں نے دعا مانگی۔ ایک نے کہا کہ اے اللہ، میرا کسی سے معاملہ تھا، مزدور سے، جب اجرت دینے کا وقت آیا تو مزدور سے کوئی جھگڑا ہو گیا، وہ چلا گیا، تو میں نے اس کی جو پونجی تھی، اس کی جو دہاڑی تھی، وہ کاروبار میں لگا دی۔ کاروبار بڑھتا گیا، چند سالوں کے بعد وہ آیا تو اس کا کاروبار میں گائے، دمبے، بکریاں، بہت بڑا ریوڑ اس کے پیسوں سے۔ تو وہ آیا تو اس نے کہا میری دہاڑی دو، تو میں نے کہا یہ سارا تمہارا ہے، تمہارے پیسے سے کیا یہ۔ حالانکہ شرعی طور پر یہ واجب نہیں ہے، اس میں شرعی مسئلہ الگ ہے، لیکن اس کے دل میں یہ کہ بھائی جب چونکہ اس کے پیسوں سے کیا ہے تو سارا اسی کے حوالے کرو۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، تو اس نے کہا مذاق نہیں کرتا، وہ جو تمہاری دہاڑی تھی الگ رکھی تھی میں نے، وہ کاروبار میں لگا دی، اب یہ سارا گائے بکریاں سب تمہاری ہیں۔ تو وہ بھی ایسا کہ سارا ہی لے گیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، اس نے سارا ہی لے گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاکشف عنا ما نحن فیہ، اے اللہ یہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ انسان پیسے سے کہاں دستبردار ہوتا ہے، تو یہ صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا کہ اس مزدور ہے اس کے ساتھ حسن سلوک ہو جائے۔ تو اگر تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو تو اس مصیبت سے ہمیں نکال دے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پتھر کا، پہاڑ پہ جو پتھر ہے تھوڑا سا لڑک گیا، ہلکا سا، اتنا کہ تھوڑی ہوا آ رہی ہے۔ دوسرے نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری چچا زاد بہن تھی جس پر میں عاشق تھا، زنا کی کوشش کرتا تھا مگر وہ راضی نہ ہوتی تھی، اور بہت زیادہ عشق تھا مجھے، یہاں تک کہ قحط پڑا اور وہ مجبور ہو گئی، میرے پاس آئی کچھ کھانے کے لیے مانگنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ میری خواہش پوری کرے گی تو تیری یہ حاجت پوری کروں گا میں۔ مجبور عورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کھانے کو، تو مجبوراً راضی ہو گئی۔ جب مجھے اس پر عورت پر قدرت ہوئی اور میں قریب تھا کہ اس سے بدکاری کر لیتا، تو اس نے مجھے کہا کہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اور ناحق جس کا حق ہے، حق شوہر کا ہے، تیرا حق نہیں ہے، تو ناحق یہ کام میرے ساتھ مت کر۔ کہتے ہیں میں اس پر مکمل قدرت حاصل کر چکا تھا اور تھی بھی، عشق تھا اس کو، لیکن اے اللہ تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اگر یہ تیرے لیے کیا ہے، ظاہر ہے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، فاکشف عنا ما نحن فیہ، تو جس مصیبت میں مبتلا ہوں، اس مصیبت سے ہم مبتلا ہیں، اس میں ہمیں نجات دے دے۔ حدیث میں آتا ہے وہ پتھر تھوڑا سا اور لڑک گیا، اب اتنا کہ ہوا بھی آ رہی ہے، روشنی بھی آ رہی ہے۔ تیسرے نے دعا مانگی جو اصل میں سنانے کے لیے بتایا، کہ اس نے کہا کہ اے اللہ میں بکریاں چراتا ہوں، دودھ لے کر آتا تھا، سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، بعد میں اپنے بچوں کو۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، جب میں گھر آیا ہوں تو دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں،
اب میں اگر والدین کو جگاتا ہوں تو نیند خراب ہوگی، اور اگر بچوں کو پہلے پلاتا ہوں تو یہ میری ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، باپ اور ماں کو چھوڑ کے، والدین کو چھوڑ کے پہلے اپنے بچوں کو، یہ نہیں میرا، تو میں ساری رات وہ پیالہ ان کے سرہانے لے کے کھڑا رہا ہوں کہ رات میں کسی حصے میں ان کی آنکھ کھل گئی اور دودھ مانگا تو تاخیر نہ ہو، پلا دوں، اٹھا بھی نہیں رہا، تو رات کو پیالہ لے کے کھڑا ہوا اور بچے پاؤں میں مانگ رہے ہیں، ساری رات کھڑا رہا، یہاں تک کہ جب صبح صادق ہوئی ہے ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے وہ دودھ پیا ہے، تو ساری رات والدین کے سرہانے ادب سے کھڑا رہا ہے کہ اٹھاؤں بھی نہیں، نیند خراب نہ ہو، اور رات کو آنکھ کھلے گی تو ان کو پلا دوں گا۔ تو کہنے لگا اے اللہ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاکشف عنا ما نحن فیہ، اگر تیرے لیے کیا ہے تو جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اس سے ہمیں نجات دے دے۔ حدیث میں آتا ہے وہ پتھر لڑکا فخرجوا یمشون، اور خیر و عافیت کے ساتھ وہ سب باہر نکل گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت، دیکھیں اس پر لازم نہیں تھا کہ ساری رات پیالہ لے کے کھڑا ہوتا، اگر وہ سو بھی جاتا تو گناہ نہیں ملتا۔ ایک ہے والدین کو ستانا، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اور ایک ہے ستانا نہیں، اضافی خدمت کرنا، اضافی خدمت، یہ اضافی خدمت نہ کرتا گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس نے بڑھ چڑھ کے ان کا اکرام کیا تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے مصیبت سے نجات دے دی۔ تو علماء نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص والدین کی بڑھ چڑھ کے خدمت کرتا ہے آخرت میں تو اللہ اسے مصیبتوں سے بچائیں گے ہی، دنیا میں بھی اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرا یہ اس مصیبت سے اللہ نے مجھے کیوں بچا لیا، اسے پتہ نہیں چلتا، اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس نے اپنے والد کی یا اپنی ماں کی فلاں موقع پر ایک خاص خدمت کی تھی جس کی وجہ سے آج میں نے اسے اس مصیبت سے بچا لیا۔ یہ تو حدیث میں واقعہ آ گیا تو ہمیں پتہ چل گیا، نہ آتا تو نہ پتہ چلتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی کوئی نہ کوئی ایسی خدمت کرنی چاہیے کہ وہ انسان کے پاس ایک سرمایہ رہے، کبھی کوئی مصیبت آ جائے، کسی گناہ میں پکڑا جائے، یہ بھی تو ممکن ہے قیامت کے دن کسی ایسے گناہ میں پکڑا جائے جس کی بخشش کا امکان نہ ہو، تو انسان اللہ کو اس عمل کا واسطہ دے سکتا ہے کہ اللہ جیسے دنیا میں تو نے اس کو مصیبت سے بچایا تھا تو ہم نے بھی فلاں موقع پر اپنے بوڑھے باپ کی، بوڑھے ماں کی فلاں خدمت کی تھی، جو ہے نا، جو بڑی مشکل خدمت تھی لیکن ہم نے کی تھی، تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے اور اس خدمت کی لاج رکھ لے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہے، جبریل نے دعا کی، اس شخص پر لعنت ہو جس کو بوڑھے والدین بڑھاپے میں ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا کہ اتنا اچھا موقع اسے ملا تھا اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اور اس نے یہ موقع ہاتھ سے ضائع کر دیا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس میں بڑھ چڑھ کے پہل کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک۔